آج کا انسان بہت بڑی خطا کھا گیا. جو ہر پل میں ضرورت مند تھا وہ اپنی زندگی اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بغیر. وہ اللہ اور اس کے رسول کے بغیر اپنے مسائل حل کرنا چاہتا ہے. وہ اللہ کے بغیر خوشحال بننا چاہتا ہے. وہ اللہ کے بغیر زمین کی برکتیں لینا چاہتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کو بیچ میں لائے بغیر کائنات سے نفع اٹھانا چاہتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر خوشیاں لینا چاہتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر محبتیں لینا چاہتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر امن چاہتا ہے, جنگ سے بچنا چاہتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر رات کی تاریکی میں امن اور دن کے اجالے میں محبتیں لینا چاہتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر بازاروں کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر حکومت کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر عدالت کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر مرد و عورتوں کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے. اب اس کو بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ. زندگی کے ہر شعبے میں آج کا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, دانشور ہو یا ریڑھی چلانے والا ہو, وہ اللہ کو بیچ میں نہیں لانا چاہتا. وہ تو میں آپ پہ ہی کر لیتا, میں آپ پہ ہی کر لیتا. میرے بھائیو زمین تو اللہ کی ہے, پاکستان والوں کی تو نہیں ہے. یہ ہوائیں تو اللہ کی ہیں, امریکہ والوں کی تو نہیں ہیں. یہ آسمان کی کھلی چھت اللہ کی ہے, یہ یورپ والوں کی نہیں ہے. یہ چمکتا سورج اللہ کا ہے, یہ آسٹریلیا والوں کا نہیں ہے. یہ خوبصورت چودھویں کا چاند پھٹنے بڑھنے والا یہ اللہ کا ہے, یہ افریقہ والوں کا نہیں ہے. یہ جھلملاتے تارے اور یہ مسکراتی ہوئی صبح اور یہ ڈھلتا ہوا سورج اور یہ افق کے پھیلی ہوئی سرخیاں یہ میرے اللہ کی ہیں, یہ کوئی ایشیا والوں کی نہیں ہے. اور دن اور رات کی گردش اور پانیوں کا بہنا اور پہاڑوں کا گڑنا اور ہواؤں کا چلنا اور غلے کا نکلنا اور دانے کا پھٹنا اور درخت بن کے بڑھنا اور شاخوں میں سے پھل نکالنا, مٹھاس بھرنا اور پھول میں مہک کا آنا اور تھنوں میں دودھ کا اترنا اور موسموں کا ہیر اور پھیر اور سبزیوں کا عدل اور بدل, یہ سب تو میرے اللہ کا ہے. یہ ایٹمی طاقتوں کا تو نہیں ہے, یہ انسانوں کا تو نہیں ہے. کس کی زمین ہے؟ ان الارض للہ, زمین اللہ کی. ہوائیں کس کی ہیں؟ یرسل الریاح مبشرات, آسمان کس کے ہیں؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا, بادل کس کے ہیں؟ الم تر ان اللہ یزجی السحابا, بارش کس کی ہے؟ انا سببنا الماء صبا, کون برساتا ہے؟ کون برساتا ہے؟ انزل من السماء ماء, اسے بہاتا کون ہے؟ فصالت اودیۃ بقدرها, دانے اور گٹھلی کو کون پھاڑتا ہے؟ ان اللہ خالق الحب والنوى, زمین میں غلے کس نے بھرے؟ وقدر فيها اقواتها, لوہے کو سخت کس نے بنایا؟ وانزل الحديد فيه بأس شديد, آگ میں تپش کس نے رکھی؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, نطفے کو انسان کس نے بنایا؟ انتم تخلقونه ام نحن الخالقون, زمین سے غلوں کو کس نے اگایا؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون, آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون, اس میں محبتیں کون لاتا ہے؟ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, بلندیاں کون دیتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ, حکومت کون دیتا ہے؟ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ, کون چھین لیتا ہے؟ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ, اونچا کون کرتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ, ذلیل کون کرتا ہے؟ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ, خزانے کس کے ہاتھ میں ہے؟ بِيَدِكَ الْخَيْرُ, طاقت کس کی ہے؟ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, دن رات کے نظام پر کون بادشاہ ہے؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل, زندگیوں پر کون حکمران ہے؟ وتخرج الحی من وتخرج المیت من الحی وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب, یہ کون ہے جو تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی, زندہ سے مردہ, مردہ سے زندہ, رزق کے دروازے کھول دیے, تنگ کر دیے. یہ سب کچھ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ میں نے ساری چیزیں تو میں نہیں گھیر سکتا ہوں, بڑی بڑی چیزوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے بتایا. سب کچھ اللہ کا, سب کچھ اللہ کا. ایک آیت کے ساتھ سب کو جمع کر لو. للہ ما فی السماوات وما فی الارض, للہ ما فی السماوات وما فی الارض, یہی مضمون ایک اور طرح. لہو ما فی السماوات وما فی الارض, یہی مضمون ایک اور طرح. لہو ما فی السماوات
वमा फिल अर्द वमा बैनहुमा वमा तहत अस्सरा। यही मजमून एक और तरह कुल लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब फइन्नमा तुवल्लू फथम्मा वजहुल्लाह। यही मजमून दूसरी तरह रब्बुल मशरिक वल मगरिब ला इलाहा इल्ला हु वत्तखिज़हु वकीला। यही मजमून दूसरी तरह रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मगरिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यही मजमून दूसरी तरह फला उक़सिमु रब्बिल मशारिक़ वल मग़ारिब। ये सारा कुरान पुकार रहा है धरती अल्लाह की, आकाश अल्लाह का, मशरिक अल्लाह का, मगरिब अल्लाह का, शिमाल अल्लाह का, जनूब अल्लाह का, बादल अल्लाह के, हवाएं अल्लाह की, जमीन अल्लाह की, खजाने अल्लाह के, पानी अल्लाह का, आग अल्लाह की, पत्थर अल्लाह के, सोना अल्लाह का, चांदी अल्लाह की, लोहा अल्लाह का, शक्ति अल्लाह ने बनाई, पानी को अल्लाह ने बहाया, कोयले को हीरा बनाकर चमक अता फरमाई, पत्थर को ज़ुमरुद बनाकर खूबसूरत बनाया, मिट्टी और पत्थर को मिलाकर सोना बनाया, चांदी को बनाया। जब ये सब कुछ अल्लाह का है, सब कुछ अल्लाह का है और सब कुछ अल्लाह की मिल्क है, हुकूमत है, कोई शरीक है? अल मलिक ला शरीक ला, अल मलिक ला शरीक ला। कोई उसका वारिस है? मत्तखज़ साहिबतन वला वलदा, वो किसी से पैदा हुआ है? लम यूलद, उससे कोई पैदा होता है? लम यलिद, की कोई टक्कर का है? हल तअलम लहू समिया, हल तअलम लहू समिया वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके सिवा किसी और ने कुछ बनाया? मन खलक़स समावाति वल अर्द, दिखाओ किसने जमीन आसमान बनाए? व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअ, बताओ अल्लाह के सिवा पानी कौन लाया? अम्बतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा, बताओ अल्लाह के सिवा फल फूल गल्ले किसने निकाले? अम्मन जअलल अर्दा करारा, बताओ जमीन को करार रहने की जगह किसने बनाया? वजअल लहा रवासी, इसमें पहाड़ किसने गाड़े? वजअल बैनल बहरैन हाजिज़ा, कड़वे और मीठे पानी को जुदा किसने किया? मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ ला यबग़ियान। ये वो अर्श वाला अल्लाह है जो कड़वे और मीठे को चलाता है, मीठे को कड़वे में नहीं जाने देता, कड़वे को मीठे में नहीं जाने देता। मेरा अल्लाह ये पर्दा हटा ले तो सारी धरती में एक कतरा मीठा पानी इंसान न पा सके, एक कतरा मीठा पानी इंसान न पा सकेगा। समंदरों की कड़वाहट, जमीन के अंदर के जिंदे पानी की कड़वाहट सब मीठे चश्मों को बर्बाद कर दे। ये अल्लाह है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़, ये अल्लाह है। वही अभी तो मैं सारी बाहर कर रहा था, अब अंदर आ जाओ, अपने आप में आ जाओ। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अब अपने गिरबान बटन खोलो, अंदर झांको। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अंदर देखो। अलम यकुन नुतफतन मिन मनिय्यिन युमना, तुम्हें तो भूल गया मैं तेरा रब तो ये याद दिलाता हूँ कि तू एक गंदा टपकता पानी का कतरा था। मिन नुतफतिन अमशाज, तू दो पानियों के मिलाप से बना, तू तीन अंधेरों में था। फी ज़ुलुमातिन सलास, फिर तुम्हें तस्वीर तेरे अल्लाह ने बना के दी। युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, फिर तेरी आंखों के खूबसूरत निजाम तेरे अल्लाह ने बनाए। अलम नजअल लहू ऐनैन, फिर जबान तेरे अल्लाह ने दी। व लिसानन, तो खूबसूरत पर्दों में तेरे अल्लाह ने बंद किया। व शफ़तैन, फिर दो रास्ते तुझे अल्लाह ने दिखाए। व हदैनाहु नजदैन, फिर तुझे अल्लाह ने सुनना, देखना, बोलना सब कुछ दिया। व जअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा लअल्लकुम तशकुरून, तुझे बोलने वाला, सुनने वाला, चलने वाला तेरे अल्लाह ने बनाया। फिर मेरे अल्लाह की धमकी कुल अरअयतुम इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़तम अला क़ुलूबिकुम, अगर मैं आंखें खत्म कर दूं, अगर मैं कान खत्म कर दूं, तुम्हारे दिलों पे मोहरें लगाकर तुम्हें पागल कर दूं, बेअक़ल कर दूं। मन इलाहुन गैरुल्लाह, लाओ किसी को तुम्हें सब कुछ वापस करके दे दे। इससे और खतरनाक बात इन यशा युज़हिबकुम व याति बिख़ल्क़िन जदीद, एक अजाब का कोड़ा बरसाऊं, तुम सबको सफ़ाए हस्ती से नापैद कर दूं, मिटा दूं और तुम्हारा निशान न रहे। कुछ कर लोगे? नहीं। अफ़अमिनल्लज़ीन मकरू सय्यिआत, ये जो मेरे नाफरमान हैं ये भूल गए अन यख्सिफ़ल्लाहु बिहिमुल अर्द, जमीन में दफा दूं। और यअतियहुमुल अज़ाब मिन हैसु ला यशअरून, या वहां से अजाब का कोड़ा बरसे कि एहसास तक ना हो, पता न चले। और याख़ुज़हुम फी तक़ल्लुबिहिम फमा हुम बिमुअजिज़ीन, या तख्त शाही हो, शादियाने हो, गॉड ऑफ ऑनर हो, बाजार भरपूर हो, पहिया फैक्ट्री का घूम रहा है, जमीन का सीना फट रहा हो, दाना गल्ला निकल रहा हो, और अचानक तेरे रब का अमर आए और सब कुछ तबाह हो बर्बाद कर दे, तो कुछ रोक लो तो रोक लोगे? नहीं। इससे भी सख्त, इससे भी खौफनाक, वनुनशिअकुम फीमा ला तअलमून,
ओहो मौत न दूं, आंखें न लूं, कान न लूं, ऐसे ही हो, लेकिन एकदम मेरा अमर आए और बैठा बैठा कोई बंदर बना दूं, कोई खंजीर बना दूं, कोई कुत्ता बना दूं, कोई सांप बना दूं, कोई बिल्ला बना दूं, कोई चूहा बना दूं, रोक लोगे, रोक लोगे। सारी कायनात अल्लाह की गुलाम, इंसान अल्लाह का बंदा और अल्लाह का गुलाम। मेरे भाइयों, आज का इंसान गुमराह हो गया। क्या मुसलमान क्या गैर मुस्लिम अपने इज्तिमाई इनफरादी, अपने घर के बाजार के, के फैक्ट्री के, हुकूमत के, अदालत के, गांव के, शहर के, सूबों के, मुल्कों के, कौमों के, सियासत के, अदालत के, मुआशरत के, अखलाकियात के इन मसाइल को हल करना चाहता है अल्लाह को शामिल किए बगैर, अल्लाह को साथ लिए बगैर, अल्लाह के रसूल को राहबर बनाए बगैर। मेरे भाइयों, अल्लाह उसके रसूल की रोशनी के बगैर दुनिया में इंसान से गुमराह तरीन मखलूक कोई नहीं। अल्लाह उसके रोशनी, अल्लाह उसके रसूल के नूर के बगैर इंसान से भटका हुआ, इंसान से भटका हुआ कोई काफिला कोई नहीं, कोई काफिला कोई नहीं। ये जाता हुआ रमजान है और ये आखिरी जुमा है और एक जम्मे गफीर है। अहबाब जमा है मीर, हाल दिल कहले फिर इल्तिफाते दिले, दोस्त ना रहे न रहे। और अक्सर मैं देख रहा हूँ नौजवान नस्ल नजर आ रही है। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, अल्लाह को बीच में लाओ, अल्लाह को बीच में लाओ, अल्लाह को अपने साथ में लाओ, अल्लाह के रसूल को से पूछो, वरना हम इसी गर्दान में रहेंगे, इसी भंवर में रहेंगे और कश्ती किनारे न लगेगी। मेरे नबी ने कहा, ला तस्तदीउ बिनारिल मुशरिकीन, कभी मुशरिक की आग से अपने घर को रोशन मत करना। हसन बसरी से पूछा गया इस जुमले का क्या मतलब है, तो इरशाद फरमाया, कभी काफिर को मुशीर न बनाना, कभी काफिर से मशवरा न लेना कि उसकी तुम्हारी तरजीहात में फर्क है। काफिर जन्नत को नहीं जानता, जहन्नुम को नहीं जानता, अल्लाह को नहीं जानता, मौत के बाद की जिंदगी को नहीं जानता। यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। वो तुम्हें कभी सही मशवरा न देगा। तुम्हारा ज़हन ये है कि दुनिया गुज़रगाह है, उसका ज़हन ये है कि दुनिया असली घर है। तुम्हारा ज़हन ये है कि दुनिया इम्तिहान की जगह है, उसका ज़हन ये है कि दुनिया ऐश और लज्जत का जहान है। तुम्हारा ज़हन ये है कि ये मुसाफिर खाना है, उसका ज़हन ये है कि ये असली घर है। तुम्हारा ज़हन ये है कि तुम इम्तिहान के लिए पैदा हुए हो, उसका ज़हन ये है कि तुम ऐश करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा ज़हन ये है कि सब कुछ मालिक अल्लाह है और उसका ज़हन ये है कि सबका मालिक मैं खुद हूँ। तुम्हारा ज़हन ये है कि जन्नत असल जिंदगी है, उसका ज़हन ये है कि दुनिया ही जन्नत है। तुम्हारा ज़हन ये है कि जहन्नम बड़ी खौफनाक है, उसका ज़हन ये है यही गर्मी बड़ी खौफनाक है, यही सर्दी बड़ी खौफनाक है। तुम्हारी उसकी सोच एक नहीं हो सकती। काफिर को मुशीर न बनाओ। अब मैं क्या रोना रोऊं। सबसे बड़ा मुशीर वो है जो बाहर से आता है, सबसे बड़ा इल्म वाला वो है जो बाहर से आता है। हाँ, अल्लाह के बगैर कुछ ना होगा, अल्लाह के रसूल के बगैर कुछ ना होगा। इज्जत चाहते हो तो मेरा अल्लाह जो कह रहा है तो इज्जत मन तशा, आओ ना मेरे पास, इज्जत दूंगा। जिल्लतों से बचना चाहते हो तो मेरा अल्लाह जो कह रहा है वो तो जिल्ल मन तशा, वो जिसे चाहता है जलील करता है। आओ उसके दर पर, वो जिल्लतों से बचाएगा। तुम रिस्क चाहते हो तो अल्लाह कह रहा है यब्सुतु रिस्क लिमन यशा, तुम आओ मैं खोल दूंगा। तुम मोहब्बतें चाहते हो तो अल्लाह जो कह रहा है सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, तुम चाहते हो हमारा झंडा बुलंद हो तो अल्लाह जो कह रहा है अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम कहते हो अल्लाह हमारी मदद करे तो अल्लाह जो कह रहा है इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, आओ आओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारा 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 फर्द हो या मजमा हो, एक हो या एक अरब हो, तुम अल्लाह के सामने झुको, तुम अल्लाह को अपना बनाओ, तुम अल्लाह के सामने अपना मसला रखो, फिर अल्लाह से पूछो या अल्लाह मैं क्या करूं। मेरे और अल्लाह के दरमियान, आपके और अल्लाह के दरमियान अब बीच में कोई बराह रास्त डायरेक्ट डायलिंग कोई नहीं है कि मैं अल्लाह से पूछूं तो वो जवाब दे ये कर ये ना कर। तो मेरे और अल्लाह के दरमियान, आपके और अल्लाह के दरमियान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है जो बता रहे हैं अल्लाह कहता है ये करो, जो कह रहे हैं अल्लाह कहता है ये मत करो। या अबा सुफियान जितुकुम बिकरामति दुनिया वल आखिरा, अबू सुफियान दुनिया और आखिरत की इज्जत मैं लाया हूँ, दुनिया और आखिरत की इज्जत मैं लाया हूँ। वजुल ज़ुल्लु वस्सगार अला मन खालफ अमरी, जो मेरा तरीका छोड़ेगा अल्लाह उसे जलील कर देगा। जिल्लतें मेरे नबी के तरीके को छोड़ने में
इज्जतें मेरे नबी के तरीके को अपनाने में। तो मेरे भाइयों, जाता हुआ रमजान है और आखिरी जुमा है और एक जम्मे गफीर है। इस गलती को महसूस करो कि हम अल्लाह को अपने बीच में नहीं ला रहे, अपने मसाइल खुद हल करने। अंजमन ताजरान अपने मसाइल हल कर रही है और अंजमन अरायान अपने मसाइल हल, अंजमन राजपूतान और अंजमन फुला, अंजमन जमींदारान हमारे मसाइल, हमारे मसाइल, हमारे मसाइल। ये नादानों के टोले हैं, ये नादानों के टोले हैं जो अल्लाह को बीच में लाए बगैर अपना और हमारा मसला हल करना चाहते हैं। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 4 दिन चौपड़ी रोटी खा लेना ये कोई बड़ा मसला नहीं है। मसाइल तो आगे आ रहे हैं। अल-क़ारिआ मल-क़ारिआ वमा अदराका मल-क़ारिआ। मसला तो वो आ रहा है जो कानों के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज है। अल-हाक़्क़ा मल-हाक़्क़ा वमा अदराका मल-हाक़्क़ा। वो हकीकत, वो हकीकत, वो हकीकत जिसे तुम जान न सको, वो हकीकत क्या है? वमा अदराका मा सिज्जीन। तुम पाकिस्तान की जेल से डरते हो, तुम्हें पता भी है असल जेल कौन सी है? वमा अदराका मा सिज्जीन, वमा अदराका मा सिज्जीन। हाय हाय, वमा अदराका मा इल्लियून। तुम पाकिस्तान की असेंबली के मेंबर बनना चाहते हो और कौमी सूबाई असेंबली के मेंबर बनना चाहते हो, तुम्हें पता भी है वमा अदराका मा इल्लियून। वो असल असेंबली कहाँ है? जहाँ मेरा अल्लाह खुद बराजमान होगा। खुदा खुद मीर मजलिस बूद शब जाए के मनबूदम। जहाँ अल्लाह खुद मेजबान हो, तुम मेहमान हो और बीच में पर्दा ना हो, बीच में आड़ ना हो और अव्वलीन और आखरीन जमा हो। और मेरे अल्लाह असेंबली का लफ्ज ही इतना गंदा है कि वहां मैं चस्पा नहीं करना चाहता। लेकिन मिसाल 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 अल्लाह ने भी अपने नूर की मिसाल एक चिराग से दी है। कहाँ मेरे अल्लाह का नूर, कहाँ चिराग का नूर, कहाँ अल्लाह और कहाँ चिराग, कहाँ अल्लाह और कहाँ जैतून के तेल की रोशनी। तो ये मिसाल दी जाती है। मसल नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाह फी ज़ुजाजा ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबन दुर्री यूक़द मिन शजरतिन मुबारका ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्या वला ग़र्बिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ीअु वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। कहाँ मेरे अल्लाह का नूर और कहाँ हमारे चिराग का नूर? लेकिन अल्लाह मिसाल दे रहा है। इसलिए मैंने असेंबली का लफ्ज इस्तेमाल किया कि हमारे दिनों में रचा हुआ है। उसकी एक हैबत है। एक अल्लाह की असेंबली लगने वाली है। जन्नत में एक मैदान है जिसका नाम है मस्जिद, जिसमें घास सब्ज नहीं है, सफेद है, नूरानी सफेद घास। वो मैदान कितना लंबा चौड़ा है? जिब्रील जैसा बर्क रफ्तार फरिश्ता जो सिदरतुल मुंतहा से आंख बंद करके खोलो तो जमीन पे पहुंच जाता है, वो कहता है मैं उस मैदान मस्जिद में उड़ा और उड़ा और उड़ा और मैं उसका अव्वल आखिर ना पा सका। ये वो मैदान है। जिब्रील आए, एक शीशा हाथ में, उसमें एक सफेद नुक्ता अल्लाह के नबी को दिखाया। या रसूल अल्लाह, ये नुक्ता देख रहे हैं कहाँ? क्या ये मैदान मस्जिद है जो मेरे अल्लाह ने अपने दीदार के लिए मुंतखब किया है, जहां अल्लाह अपना दीदार कराएगा और अपने जन्नती बंदों और बंदियों को बुलाएगा और अपने रुख अनवर से पर्दा हटाएगा और प्यासी आंखें उसका दीदार करेंगी, तरसते कान उसकी आवाज सुनेंगे, धड़कते सीनों में ठंडक आएगी उसका दीदार करके। उसको देखकर लज्जत दीदारश खुसरोचे तमा गुफ्तन सरदादन जादादन न दीदार के यारे न शवद नसीब दुश्मन के शवद हलाक देगा सर दोस्तां सलामत कि तू खंजर आज़माई हम आहुआन सहरा सर खुद निहाद बरकत उम्मीद आगे रोजे बशिकार खाही आमद। ये मुख्तलिफ फारसी के शेर इकट्ठे करके मैं उधर बता रहा हूँ कि वो एक अल्लाह का मैदान है जिसका नाम मस्जिद है, जो अल्लाह अव्वलीन और आखिरीन को जमा करने वाला है। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, उलमा कहते हैं दोज़ख वालों के लिए बहुत बड़ा अजाब है दोज़ख की आग और उसके सांप और उसके खोलते पानी और फरिश्तों की मार और जंजीरों की जकड़ और फरिश्तों की पकड़ और जहन्नम की चिंगार और उसकी आग की धार और उसमें खोलते पानियों में जोश। लेकिन 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 ये सारा अजाब छोटा है, ये सारा अजाब छोटा है, ये सारा अजाब छोटा है
دوزخ والوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو گئے. ہاں وہ اللہ کو دیکھنے سے محروم ہو گئے. اور جنت یا حبذ الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها. اور جنت فی جنت تجری العیون خلالها والحور تقطر في رشاقة أغيد تقال في حلل حرائر سندس استبرق وأصابر من عسجد والتاج يعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواهر وزمرد فكأنهن جواهر مكنونة صيغت بقالب لؤلؤ وزمرد حتى إذا اقتربت إليه تبسمت بالغنج كالطفل الوليد المسهد فهناك غردت الطيور ورتلت لحن الخلود بكل غصن أبلد. یہ تو شاعر ہے، شاعروں کی چھوڑو، اللہ کی سنو. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کیسی ذواتا افنان، ایک جنت نیچے وہ کیسی مدہامتان، اوپر والی جنت کیسی فیہما عینان تجریان، نیچے والی جنت کیسی فیہما عینان نضاختان، اوپر والی جنت کیسی فیہما من کل فاکہۃ زوجان، نیچے والی جنت کیسی فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اوپر جنت الفردوس کیسی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان، اور نیچے والی جنت کیسی متکئین علی غفرف خضر وعبقری حصان، اوپر والی جنت کیسی فیہن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهن ولا جان، اور كأنهن الياقوت والمرجان، اور هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور نیچے والی جنت کیسی فیہن خیرات حسان، اور حور مقصورات كالخيام، اور لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وہ جنت جو میرے رب کا قرآن بتائے، وہ جنت جو میرے رب کا رسول بتائے، وہ جنت جس کے نوخن کے برابر کوئی چیز اسماعیل مسجد میں رکھ دو تو افریقہ کے جنگل بھی روشن ہو جائیں، اور برازیل کا جنگل بھی روشن ہو جائے، اور پہلے آسمان تک روشنیاں پھیل جائیں، اور ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے. وہ جنت جس کے پھل کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھے اور 1000 سال اس کی لذت لیتا رہے تو وہ لذت دیتا رہے گا، نیچے نہیں جائے گا. وہ جنت جس کی عورت کو ایک نظر دیکھ لے تو 40 سال دیکھنے کی لذت لیتا رہے، نظر دائیں بائیں نہ جائے، نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے. وہ جنت میرے بھائیو جب یہ سب کچھ ہے اور ہو رہا ہے تب اللہ کے بغیر کوئی ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. یہ مت کہو کہ یورپ امریکہ والوں کے مسائل تو حل ہیں، میرے رب کی عزت کی قسم وہ تم سے زیادہ دکھی ہیں. وہ بھی کبھی سکھ پا سکتا ہے جو اللہ کو نہ پہچانتا ہو، وہ بھی کبھی سکھ پا سکتا ہے جو اللہ کو نہ جانتا ہو، وہ بھی کبھی سکھ پا سکتا ہے جو محمد الرسول اللہ کو نہ پہچانتا ہو، وہ بھی کبھی سکھ پا سکتا ہے جسے سجدوں کی دولت نصیب نہ ہو، وہ بھی کبھی چین پا سکتا ہے جس سے رات کا آنسو نصیب نہ ہو، وہ بھی کبھی چین پا سکتا ہے جسے قرآن کی تلاوت کی مٹھاس کا نہ پتا ہو، وہ بھی کبھی سکھ پا سکتا ہے جو اللہ کے لیے مر مٹنا نہ جانتا ہو. میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال کی قسم، اللہ ذوالجلال کی قسم، اللہ ذوالجلال کی قسم، وہ معاشرہ کبھی سکھ نہیں پا سکتا جو اللہ کو نہ جانتا ہو، جو اللہ کے رسول کو نہ جانتا ہو. ان کی سڑکیں، ان کی گاڑیاں، ان کے گھر، ان کا ایک نظام ہے، ان میں کچھ لوگ نیکیاں بھی کرتے ہیں، ان کو دنیا میں صلہ دیا جا رہا ہے. ہاں اللہ کے بغیر بھی کبھی کوئی سکھ پا سکتا ہے. یورپ ہو یا ایشیا، امریکہ ہو یا آسٹریلیا، افریقہ ہو یا جنوبی امریکہ، آج سب زخمی انسانیت ہے، دکھی انسانیت ہے، تڑپتی انسانیت ہے. دیکھتے نہیں ہو شراب کی کثرت اور زنا کی کثرت جس معاشرے میں ہو، وہ معاشرہ کیسے پرسکون کہلا سکتا ہے؟ جہاں نوجوان نسل برباد ہو چکی ہو نشوں میں، وہ کیسے پرسکون معاشرہ کہلا سکتا ہے؟ میرے بھائیو، وہ تو اللہ کو جانتے نہیں اور ہم نے جان کے بھلا دیا. وہ تو اللہ کو مانتے نہیں، ہم نے مان کے بھلا دیا. وہ تو اللہ کے رسول کو جانتے نہیں، ہم نے جانا اور بھلایا. وہ پہچانتے نہیں، ہم نے پہچانا اور بھلایا. وہ رسول نہیں مانتے، ہم نے مان کے بھلایا. وہ قرآن کو جانتے نہیں، ہم نے مان کے ٹھکرایا. وہ قرآن کو دستور نہیں مانتے، ہم نے دستور مان کے اس کے پرزے کیا ہے. لہذا
لہذا اللہ کے سامنے جھکو، یہ مسائل کا حل ہے۔ اور اللہ کے سامنے کیسے جھکوں؟ در مصطفیٰ سے پوچھو، محمد مصطفیٰ سے پوچھو، اس کا علم زندہ ہے، اس کا علم سلامت ہے، اس کی زندگی سلامت ہے، اس کی سیرت سلامت ہے، اس کی ہر ادا سلامت ہے، اس کا بول سلامت، اس کی حرکت سلامت، اس کا سکون سلامت، اس کا رونا سلامت، اس کا ہنسنا سلامت، اس کی خلوت سلامت، اس کی جلوت محفوظ، اس کی خلوت محفوظ، اس کی جنگیں محفوظ، اس کا امن محفوظ، اس کی امامت محفوظ، اس کی قیادت محفوظ، اس کی سیاست محفوظ، اس کی تجارت محفوظ، اس کی معاشرت محفوظ، اس کی گھریلو زندگی محفوظ، کی بازار کی زندگی محفوظ، وہ مسجد میں، وہ گھر میں، وہ بازار میں، وہ میدان جنگ میں، وہ عدالت کی کرسی پر، وہ مصالحت کی کرسی پر، وہ قیادت کی کرسی پر، وہ سیادت کی کرسی پر، وہ جنگ کا جھنڈا اٹھائے یا تلوار اٹھائے یا تلوار کو میان میں ڈالے، میرے حبیب کی پیدائش سے وفات تک ہر ادا محفوظ ہے، محفوظ ہے، محفوظ ہے۔ اور یہی ہے جو تمہیں اللہ سے ملائے گا، یہی ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچائے گا، یہی ہے جو تمہیں اللہ کا پتہ بتائے گا۔ اس کی زندگی اپناؤ، اس کا علم زندہ، سلامت، محفوظ، موجود، اس کو ڈھونڈو، اس کو ڈھونڈو کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں یا ابا سفیان، جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ۔ سنو، الی مفاتیح الجنہ، تمہارا نبی کہہ رہا ہے جنت کی چابی میرے ہاتھ میں۔ سنو، بیدی لواء الحمد یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں۔ سنو، تمہارا نبی کہہ رہا ہے ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں۔ سنو سنو، وہ تمہارا نبی ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جسے تمہارا رب مقام محمود دینے والا ہے۔ سنو سنو، وہ تمہارا نبی ہے جس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہوگا، جس کے قبر سے نکلے بغیر کوئی نکل نہ پائے گا، سب سے پہلے نکلنے والا، سب سے آگے چلنے والا، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، جنت کی چابی ہاتھ میں پکڑنے والا، پل صراط کو سب سے پہلے پار کرنے والا، جس کی شفاعت پہ جنت کا در کھلے، جو دنیا کو بھی جنت بنانے کے لیے آیا اور آخرت کی جنت بھی بتانے آیا۔ بھائیو بھائیو، محمدی حلیہ بناؤ، محمدی پاسپورٹ بناؤ، محمدی وردی میں آؤ۔ محمدی فوج کی ایک وردی ہے، پولیس کی ایک وردی ہے، یہ نئی پولیس آئی ہے، ان کی اپنی ایک وردی ہے، ایک موٹر وے پولیس ہے، ان کی اپنی وردی ہے۔ تم محمدی وردی میں آ جاؤ، تم محمدی وردی میں آ جاؤ۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کو ایک ہی وردی پسند ہے، اللہ کو ایک ہی وردی پسند ہے، اللہ کو ایک ہی ادا پسند ہے، وہ محمد الرسول اللہ، وہ محمد الرسول اللہ، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، یہ واحد نبی ہے جس کا سارا علم محفوظ ہے، یہ واحد نبی ہے جس کی پیدائش سے وفات تک ہر چیز محفوظ ہے، یہ واحد نبی ہے جس کی 10 لاکھ احادیث کا ذخیرہ بغیر کسی میں ملاوٹ کے اور کھوٹ کے محفوظ ہے، محفوظ ہے۔ قرآن پاک کی طرح ساری دنیا کے دجال کٹھے ہوئے قرآن نہ بدل سکے، ساری دنیا کے دجال کٹھے ہوئے میرے نبی کے فرمان نہ بدل سکے۔ وہ 1400 سال پہلے ہو یا آج ہو، وہ 1400 سال پہلے خود تھا اور آج اپنی حدیث کے ساتھ موجود ہے، اپنے اقوال کے ساتھ موجود ہے، اپنی سیرت کے ساتھ موجود ہے، اپنے فرمان کے ساتھ موجود ہے۔ اس امت نے سینہ بسینہ علم لیا، سند بسند علم لیا، اخباروں سے نہیں لیا، رسالوں سے نہیں لیا اور بغیر سند کے نہیں لیا۔ یہ سکہ بند ہے، یہ سکہ بند ہے، یہ سکہ بند ہے۔ ایک بہت بڑے طبقے کو شیطان نے گمراہ کیا کہ حدیث تو 300 سال کے بعد لکھی گئی، اس کا اعتبار کوئی نہیں۔ وہ ایسا اسلام سے نکلے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی کے بغیر بھی کوئی قرآن کو سمجھ پائے گا، اللہ کے نبی کو بیچ میں لائے بغیر بھی کوئی قرآن کی مراد کو سمجھ پائے گا۔ کی مراد وہی جانے جس پر اترا، اس کی مراد وہی جانے جنہوں نے اپنے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ فرمان ہم تک پہنچائے۔ میرے نبی کی زندگی محفوظ، اس کا علم محفوظ، ہمارے پاس علم سند کے ساتھ ہے۔ ہمارا وہ علم نہیں ہے کہ آج نصاب بدل گیا، اگلے سال پھر بدل گیا، 3 سال بعد ساری کتابیں بدل گئیں۔ ہمارا قرآن نہیں بدلا، ہماری حدیث نہیں بدلی۔ یہ 1400 سال ہوں یا 14,000 سال ہوں، میرے نبی کے علم پر اللہ کی چھاؤں اور اللہ کا سایہ رہے گا۔
میں 29 واسطوں سے اللہ کے نبی اور میں 29 واسطوں سے تمہیں اللہ کا نبی کا فرمان سنا رہا ہوں. ہوا میں نہیں بول رہا, ایسے سینہ بسینہ اور استاد با استاد ہمارے پاس چیز ہے. میں نے حدیث پاک کو محمد عبداللہ سے لیا, انہوں نے خیر محمد سے لیا, انہوں نے انور شاہ سے, انہوں نے محمود الحسن سے, انہوں نے محمد قاسم سے, انہوں نے عبد الغنی سے, انہوں نے شاہ اسحاق سے, انہوں نے شاہ عبد العزیز سے, انہوں نے شاہ ولی اللہ سے, انہوں نے ابو طاہر مدنی سے, انہوں نے ابراہیم کردی سے, انہوں نے احمد القشاشی سے, انہوں نے ابو المواہب الشناری سے, انہوں نے محمد بن احمد الرملی سے, انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے, انہوں نے ابن حجر اسقلانی سے, انہوں نے ابراہیم بن احمد تنوقی سے, انہوں نے احمد بن ابی طالب سے, انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے, انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے, انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر سے, انہوں نے عبداللہ بن احمد سے, انہوں نے محمد بن یوسف سے, اور انہوں نے امام بخاری سے, امام بخاری نے حمیدی سے, حمیدی نے سفیان سے, سفیان سے یحییٰ بن سعید, اور یحییٰ بن سعید سے محمد بن ابراہیم, محمد بن ابراہیم سے علقمہ بن وقاص, اور اس سے عمر بن خطاب, اور اس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان 31 واسطوں سے میرا نبی کہتا ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. ساری دنیا کو یہ چیلنج ہے کہ ایسا علم لا کے دکھاؤ, ایسا علم لا کے دکھاؤ. یہ 14ویں صدی کے لیے نہیں, یہ 14,000 صدی کے لیے بھی ہے, یہ 14ویں صدی کے لیے بھی ہے, یہ پہلی صدی میں بھی بلندیاں دینے والا, آج کی صدی میں بلند کرنے والا. ایٹمی دور ہو, راکٹ کا دور ہو, خلا کا دور ہو, ہر دور میں یہ راکٹ تو یہاں جا رہا, اور تمہارا نبی بغیر راکٹ کے سدرۃ المنتہا بھی پار کر رہا ہے. پہلا آسمان نیچے, دوسرا نیچے, آدم استقبال کو, دوسرے آسمان پر یحییٰ زکریا عیسیٰ استقبال کو, تیسرے آسمان پر یوسف استقبال کو, چوتھے آسمان پر ادریس استقبال کو, پانچویں آسمان پر ہارون, اور چھٹے پر موسیٰ, اور ساتویں پر ابراہیم, اور سدرۃ المنتہا تک جبریل, اور آگے جبریل کے بھی پر جلے, اور اس کے اوپر میرے نبی کا سفر ہوا. پھر میرے اللہ کا عرش بھی پیچھے, دروازے بھی پیچھے, عرش بھی پیچھے, اور اللہ اور میرے حبیب کے درمیان 70,000 نور کے پردے اٹھے, اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے. یہ محمد الرسول اللہ ہے, کے پاس کوئی نہیں ہے. پھر وہاں گندم بند ہو جائے اور وہاں لائن میں آٹا مل رہا ہو. یہ کیا ہوا؟ صرف حکمرانوں کا ظلم نہیں, ریڑھی والے کا بھی ظلم ہے. صرف وزیر اعظم کا ظلم نہیں, یہ وہ پنچر لگانے والے کا بھی ظلم ہے. یہ ایک چھوٹے مزدور سے لے کر بادشاہ تک ہم سب مجرم ہیں. اس لیے میں حکمرانوں کو برا نہیں کہتا کہ میں اور آپ ٹھیک ہوتے پھر میں کہتا حکمران بڑے برے ہیں, لیکن میں کیا کروں, میں تو خود برا ہوں. میرا سارا ماحول برا ہے. انہی میں سے حکمران بنیں گے, کوئی عرشوں سے اتریں گے, اسی ماحول سے نکل کر ایک وزیر اعظم بن گیا, ایک صدر بن گیا. جب معاشرہ شراب پی رہا ہو تو بادشاہ نے شراب پی, جب معاشرہ ظلم پر ہو تو بادشاہوں نے ظلم کیا, جب معاشرہ زنا کر رہا ہو تو حکمرانوں نے زنا کیا, جب معاشرے میں شراب کی بھٹیاں چل رہی ہوں تو حکمرانوں نے بھی شراب کو پیا, جب ظالم بھی ظالم اور مظلوم بھی ظالم ہو تو حکمرانوں نے بھی ظلم کیا. ہم سارے مشترکہ مجرم ہیں, کسی ایک طبقے کا جرم نہیں ہے. ساری حکومت کی مشینری مل کر 15 لاکھ سے زیادہ نہیں, 20 لاکھ سے زیادہ نہیں, 20 لاکھ جواری, بدماش, ڈاکو, زانی ہوں, اور باقی سارے 14 کروڑ اور 80 لاکھ نیک ہوں, تو میرے اللہ کی قسم میرا اللہ حالات کو کبھی نہیں بگاڑے گا. میں بھی بگڑ گیا, وہ بھی بگڑ گئے. جب برائی غالب آ جاتی ہے پھر اللہ حالات کو پلٹا دیتا ہے. تو صرف میں کہوں حکمران گندے ہیں, نہیں, میں اپنے گربان کو جب کھول کے دیکھتا ہوں تو تنہا داغ شد, میرا اپنا رواں گناہوں سے تاریک ہے اور سیاہ ہے. میری اپنی روح سے نافرمانی کی بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہیں, تو میں کسی کو کیا کہوں کہ تو بدبودار ہے. میرے بھائیو, یہ اجتماعی جرم ہوا ہے. ایک طبقے کا قصور نہیں ہے. یہ سامنے ریڑھی والے ہیں, ریڑھیوں پہ سارا دن گانے سنتے ہیں. یہ مسجد ہے, اذان ہوتی ہے, مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے. تو اب میں وزیر کو کیا جرم دوں اور میں صدر کو کیا برا کہوں؟ ہمارا تو ریڑھی والا بھی اللہ کا باغی بنا ہوا ہے. تو میرے اللہ کا محکم قانون کیا قانون ہے
جب نافرمان ہو گئے تو اللہ حالات کی چکی کو الٹا کھلا دے گا. انی، اب ایک حدیث سن لو، انی اذا قطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا. جب تم میری مانتے ہو میں راضی ہو جاتا ہوں، جب راضی ہوتا ہوں میں برکت دیتا ہوں اور میری برکت کی کوئی حد نہیں ہے. وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، جب تم میرے نافرمان ہوتے ہو میں ناراض ہوتا ہوں. وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں لعنت برساتا ہوں. وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْجُلْدِ، اور میری لعنت 7 پشتوں تک چلتی چلی جاتی ہے. جیسے جیسے نافرمانی بڑھتی ہے اللہ کی لعنت بڑھتی ہے. یہ میرے اللہ کا محکم قانون ہے. وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی بستیوں کو تیرے رب نے ٹھیس دیا. کیوں؟ کانت ظالمہ، نافرمان تھے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنے بڑے بڑے شہر برباد ہوئے. کیوں؟ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، انہوں نے میرے سے بھی ٹکر لی، میرے رسولوں سے بھی ٹکر لی. میں نے کیا کیا؟ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، پھر میں نے انہیں خوفناک عذاب میں پکڑا، شدید ان کا حساب لیا. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، انہوں نے اپنے گناہوں کا وبال چکھا، میری طرف سے ظلم کوئی نہ تھا. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، پھر ان کا انجام بھی بڑا بربادی کا ہوا، ہلاکت کا ہوا. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تیرے رب نے ان کے لیے خوفناک آگ بنا کے تیار کر دی. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا، اے عقل والو. سبحان اللہ، ساری دنیا میں اللہ عقل والے کن کو کہہ رہا ہے؟ الذین آمنوا، یہ جو ایمان والے ہیں بس یہی عقل والے ہیں. باقی آئنسٹائن ہو یا نیوٹن ہو یا فلاں فلاں ہو، ان سب کو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بے عقل ہیں، یہ مجھ کو ہی نہیں پہچان سکے، میرے رسول کو ہی نہیں پہچان سکے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی بات نہیں کرتا، ان کی بات نہیں کرتا. سارے جانور ایک دوسرے کا گلا کاٹیں، اس پہ بازار میں بے برکتی نہیں آئے گی، کیونکہ جانوروں پر قانون نہیں چلتا، جانوروں پر قانون نہیں چلتا. صرف تم عقل والے ہو، صرف تم انسان ہو، صرف تم اللہ کی نظر میں انسان ہو. لہذا تم اگر بگڑو گے تو اللہ تعالیٰ کا نظام تمہارے خلاف چلے گا. شیر نے بکری کو کھا لیا اور سانپ نے بلی کو کھا لیا اور سانپ نے چوہے کو کھا لیا اور بلی نے چوہے کو کھا لیا اور بھیڑیے نے وہ بھیڑ کو اٹھا لیا. یہ ہوتا رہتا ہے، اس پر کوئی میرے رب کے قانون میں کوئی کسی قسم کی دفعہ لکھی ہوئی نہیں ہے. یہ جانور ہے، جانور پر کوئی حکم نہیں ہے. اور جتنے دنیا کے انسان جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پہچان سکے، اللہ کہہ رہا ہے ان شر الدواب، یہ جانور اور جانوروں سے بھی بدتر. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں سے بدتر ہیں، بدترین جانور ہیں. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، تم ہو عقل والے، تم ہو ایمان والے. الذین قد انزل اللہ علیکم ذکرا، میں نے تمہارے اوپر قرآن اتارا ہے. تم بگڑو گے میں تمہارا نظام بگاڑ دوں گا، تم ٹھیک چلو گے میں تمہارا نظام ٹھیک چلا دوں گا. بازار کا تاجر جب جھوٹ بولے گا اور مالدار جب زکات دینے کا منکر ہو جائے گا اور بڑے تاجر سود سٹے جوئے سے سارے بازار پر قبضہ کریں گے اور فقیر بھی بددیانت اور وہ امان اور کام چور بن جائے گا، جب عورتیں بے پرد آوارہ ہو جائیں گی، جب نوجوان گٹار پکڑ کے ناچیں گے، جب مسلمان بیٹیاں گھنگرو باندھ کے ناچیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارا رب نظام تمہارے خلاف چلائے گا. یہ خود بخود نہیں ہو رہا، نہ یہ بیچارے سیاسی حکمران، نہ یہ فوجی حکمران. میرے رب کی قسم، میرے اللہ کی قسم، میرے اللہ کی عزت کی قسم، یہ رائی کے برابر ہمیں نفع نہیں دے سکتے. اور میرے رب کے عزت جلال کی قسم، یہ رائی کے برابر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ ہماری زندگی کے مالک نہیں، موت کے مالک نہیں، رزق کے مالک نہیں. یہ ہم سے زیادہ حقیر ہیں، ہم سے زیادہ فقیر ہیں، ہم سے زیادہ خوف زدہ ہیں. یہ پہروں میں چلتے ہیں، اس کے بغیر تم خود سوچو، جو چلنے میں پہرے دار کا محتاج ہو تمہیں امن دے گا؟ خود تو سوچو. جو باہر نکلے تو آگے پیچھے پہرے دار ہوں اور بلٹ پروف گاڑیاں ہوں، تم ایسے دیوانوں سے کہتے ہو ملک میں امن قائم کرو. وہ بے وقوف تو خود بے امن ہیں، وہ تمہیں کیا امن دیں گے؟ ان سے نہ آس لگاؤ، نہ ان پر امید لگاؤ، نہ ان کے خلاف کوئی احتجاج کرو. ہاں، اپنے خلاف احتجاج کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو. اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اسے آنسوں سے مناؤ،
جب وہ فیصلہ کرے گا نظام تب بدلے گا، حکمرانوں کے بدلنے سے نہیں بدلے گا۔ ہے نادانوں پہ نادان آیا کرتے ہیں، نادانوں پہ عقل مند نہیں آیا کرتے۔ ایک بادشاہ نے، مولانا روم نے حکایت لکھی ہے، ایک نجومی نے بادشاہ سے کہا کل بارش ہوگی، جو پانی پیے گا پاگل ہو جائے گا، اب پانی نہ پینا۔ تو بادشاہ وزیر نے پانی نہیں پیا، رعایا کو کون بتلا تھا؟ رعایا نے پانی پی لیا، ساری رعایا پاگل۔ اب عقل مند بادشاہ کے خلاف جلسے شروع ہو گئے، جلوس نکل پڑے کہ ہمارا بادشاہ بے وقوف ہو گیا ہے، اسے نکالو، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اسے نکالو۔ تو وزیر آیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ سلامت، ادھر جلسے جلوس شروع ہو چکے ہیں، بے عقلوں کے عقل مند کہاں چل سکے گا، نادانوں پہ دانا کیسے چل سکے گا؟ تو اب مجھے یہ بتاؤ، حکومت چاہیے کہ عقل؟ وہ کہنے لگا مجھے حکومت چاہیے۔ تو پھر ایک پہلا تو پی لے ایک میں پی لے، تو مینوں وزارت چاہیے تینوں حکومت چاہیے، آپ ناندے ورگے ہو جاوی پھر موجاں کرسائیں۔ تو ایک پہلا بادشاہ نے پیا، ایک وزیر نے پیا، دونوں پاگل ہو گئے۔ تو تھوڑی دیر بعد موٹے ہاتھ چڑھ گئے، بادشاہ بھی وزیر بھی زندہ باد زندہ باد۔ او میرے بھائیو، جو معاشرہ اللہ رسول کو بھلا دیتا ہے وہ عقل مند معاشرہ نہیں ہوتا، وہ بے عقل ہوتا ہے، وہ نادان ہوتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے۔ ان پہ بے وقوفوں کو ہی حکمران بننا چاہیے، ان پہ نادانوں کو ہی حکمران بننا چاہیے، ان پہ نکمے اور نااہلوں کو ہی حکمران بننا چاہیے۔ اگر یہ چاہو کہ میرا اللہ فیصلہ اللہ بدلے گا، حکومت نہیں بدل سکتی۔ ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے، بیت اللہ کی چھت پر اترتا ہے، اور آج جمعے کے دن کیا ہوگا ساری دنیا میں اس کا اعلان کر کے جاتا ہے، یہاں تک کہ چیزوں کے ریٹ بتا کے جاتا، فلاں چیز فلاں ملک فلاں بازار میں اس بھاؤ پہ ہوگی، اس بھاؤ پہ ہوگی، یہ چیز مہنگی ہوگی، یہ چیز سستی ہوگی۔ اتنی شہنشاہ کی طاقتور حکومت ہے۔ اگر اپنا مسئلہ حل کروانا ہے تو اللہ کے آگے رو جاؤ، اللہ کے آگے روو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو مناؤ، اللہ کو مناؤ۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ میرا اللہ کہتا ہے تمہیں عذاب دیکھے میری کون سی خوشی ہے، تمہیں پکڑ میں لا کر میرے لیے کون سی خوشی کی بات ہے، تم شکر گزار بنو، تم ایمان والے بنو، میں تمہارے لیے دنیا بھی مسخر کروں گا اور جنت بھی تمہارے لیے مسخر کروں گا، تم کچھ کرنے والے تو بنو۔ یہ حالات کی چکی اور یہ جو گردش ہے، اسے اگر صحیح رخ پہ چلانا ہے تو اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ حکومت اللہ کی قسم، ان پہ نہ کوئی آس ہے نہ امید ہے۔ ہاں اللہ پہ آس ضرور ہے، اللہ پہ امید ضرور ہے کہ وہ جب چاہے پل میں سب کچھ سنوار دے۔ اس کے لیے قاعدہ ہے، ایک ضابطہ ہے، لو ان اہل القرى، اب دوسرا رخ سن لو، لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ ان پاکستان والوں سے کہہ دو، اگر یہ زمین کی برکتیں لینا چاہتے ہیں، اگر یہ آسمان کی برکتیں اتروانا چاہتے ہیں، تم دیکھو میں کل گاؤں سے آیا ہوں، اور گندم کھیتوں میں پڑی ہوئی، پہلے ہوئی چھوڑی ہے، میں ذمہ دار ہوں، گندم تھوڑی ہوئی ہے اور اوپر سے بارش ہو رہی ہے، جو ہوئی ہے میرا اللہ اس پر بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کر کے بتا رہا ہے، او دیوانو، یہ جلسے جلوس کی سیاست چھوڑو، میرے آگے سر جھکاؤ، حکمرانوں کو چھوڑ دو، انہیں کرنے دو حکومت، یہ بندر باٹ انہیں کرنے دو۔ کیا یہ نہیں مریں گے؟ کیا اللہ کا دربار نہ سجے گا؟ کیا یزید و حسین کا فیصلہ نہ ہوگا؟ کیا شمر اور آل رسول میں ترازو نہ تولا جائے گا؟ کیا ظالم اور مظلوم کے لیے کوئی ترازو نہیں ہے؟ ہوگا۔ بس میرا اللہ فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ مظلوم بن جاؤ، حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، حسین کی آل کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، مظلوم بن جاؤ، نہ ظالم بنو، نہ ظالم کے ساتھی بنو، نہ ظالموں کو کندھوں پہ اٹھاؤ، اپنے رب کے سامنے گر جاؤ اور سر جھکاؤ اور رو رو کے مانگو۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ جلسوں کی سیاست، یہ جلوسوں کی سیاست تمہیں کہاں پہنچا چکی ہے، تم کہاں آ چکے ہو کہ اتنے بڑے زرعی ملک میں روٹی نہیں، اور جو آئی ہے تو اوپر اللہ بارش برسا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، او میرے بندو میں ناراض ہوں، یہ راضی کرو،
اے پاکستان والوں میں ناراض ہوں. لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، تم دو کام کرو، ایک ایمان بناؤ، ایک تقوی بناؤ، پھر کیا ہوگا؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے میں تمہارے لیے کھول دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ تو ناراض ہو گیا ہے، تو پاکستان والوں پر ناراض ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امطر علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم، جب وہ کھیتی کاٹتے ہیں اور دانہ نکالنے کے لیے ڈھیر لگاتے ہیں تو میں اوپر بارشیں برسانی شروع کر دیتا ہوں اور میں بتاتا ہوں کہ میں ناراض ہوں، میں راضی کر لو.